جو خدا اپنے دشمن کی وجہ سے اپنے دوست پر ناراض ہو۔ ایک دفعہ جہاد میں حضرت عبداللہ بن مبارک ایک کافر سے لڑ رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے کافر سے اجازت لے کر نماز ادا کی، اور جب کافر کی عبادت کا وقت ہوا تو وہ بھی آپ سے اجازت لے کر اپنے بت کی جانب متوجہ ہوا، لیکن آپ کے دل میں اس کو قتل کر دینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی وقت ندائے غیبی آئی، ہماری اس آیت کے مطابق اپنے قصد سے باز آ جاؤ۔ ترجمہ آیت: تم سے قیامت میں عہد شکنی کی باز پرس ہوگی۔ آپ یہ ندا سنتے ہی رو پڑے، اور جب اس کافر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر اس کافر نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جو خدا اپنے دشمن کی وجہ سے اپنے دوست پر ناراض ہو، اس خدا کی اطاعت نہ کرنا بزدلی اور حماقت ہے۔ اس بات کا خیال کرتے ہی وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اللہ والوں کا قصہ، صفحہ نمبر 88۔ خدا کو خوش کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کوئی مہمان آ گیا، اور اس وقت آپ کے ہاں کوئی شے موجود نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ مہمان خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا مہمانداری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔ مگر بیوی نے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی، چنانچہ اس حکم شرعی کے مطابق کہ جو عورت شوہر کا حکم نہ مانے اس کو طلاق دے دینی چاہیے، آپ نے بھی مہر ادا کر کے بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کی مجلس وعظ میں کوئی امیر زادی شریک ہوئی، اور وعظ سے اس درجہ متاثر ہوئی کہ اپنے والدین سے کہہ کر میرا نکاح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کر دو۔ اس پر والدین نے خوش ہو کر نکاح کر کے لڑکی آپ کے ہمراہ روانہ کر دی۔ اس کے علاوہ 50,000 دینار بھی لڑکی کو دے دیے۔ پھر نکاح کے بعد خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے ہماری خوشنودی میں بیوی کو طلاق دے دی تھی، لہٰذا ہم نے اس سے بہتر تجھ کو دوسری بیوی عطا کر دی، تاکہ تو خود اندازہ کر سکے کہ خدا کو خوش کرنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ اللہ والوں کا قصہ، صفحہ نمبر 99۔ مجھے اللہ کے سوا کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آواز دی۔ آپ نے پوچھا کس کی تلاش ہے؟ جواب ملا بایزید کی۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تو 30 سال سے اس کی تلاش میں ہوں اور آج تک نہیں ملا۔ ایک عقیدت مند 30 سال سے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بنا ہوا تھا۔ وہ جب بھی سامنے آتا آپ پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے عرض کیا، آپ میرے ساتھ مزاح کرتے ہیں، جب بھی سامنے آتا ہوں آپ میرا نام پوچھتے ہیں، حالانکہ میں 30 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ کا نام جاری ہے، اس طرح جاری و ساری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ یہ واقعہ نیکیوں کی صحبت، صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے۔ ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی کی ویڈیو، اسلامی ویڈیو آگے گرو ہوتی جائے۔